بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت بال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقام عمر خلفہ بکوز من ماء فقال ما هذا یا عمر فقال ماء تتوضأ به قال ما امرت كلما بلت ان اتوضأ ولو فعلت لكان سنة رواہ ابو داؤد وابن ماجہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کیا۔ حضرت عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پانی کا برتن لے کر کھڑے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا عمر یہ کیا ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ماء تتوضأ به، کہ یہ پانی ہے جس سے آپ وضو فرمائیں گے۔ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما امرت کلما بلت ان اتوضأ، مجھے جب جب بھی پیشاب کروں تب تب وضو کرنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے۔ ولو فعلت لکانت سنتاً، اگر میں ایسا کروں تو پھر یہ سنت ہو جائے گا، یہ مستقل ایک طریقہ ہو جائے گا۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد اور ابن ماجہ رحمہم اللہ نے روایت کیا ہے۔ آج کے درس حدیث میں جو حدیث پڑھی گئی ہے، اس سے ایک دو اہم باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ بنیادی طور پر ایک بات جو اس حدیث کے ذریعے سامنے آئی وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پیشاب کرنے کے بعد وضو نہیں فرمایا، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پانی لے کر آپ کے انتظار میں کھڑے ہوئے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو کر ان کی طرف میں پلٹے، ان کی طرف پہنچے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ میں پانی دیکھ کر پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول پانی ہے جس سے شاید آپ وضو کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی پیشاب کریں اس وقت وضو کرنے کا حکم مجھے نہیں دیا گیا ہے، اور اگر میں ایسا کرنے لگوں، جب جب بھی پیشاب کروں تب تب میں وضو کرنے لگوں، تو پھر یہ ایک ضروری طریقہ ہو جائے گا اور امت حرج میں مبتلا ہو جائے گی۔ مانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کرنے کے بعد وضو نہیں فرمایا ایک مرتبہ، اور ریزن بتلا دیا کہ اگر میں یہ کروں تو یہ مستقل طریقہ ہو جائے گا۔ اب یہاں پر بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کئی حدیثوں میں آتا ہے، صحیح حدیثوں کے اندر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور سے پاک رہنے کا اہتمام کیا کرتے تھے، عام طور سے ہمیشہ پاکی کی حالت میں رہنے کا اہتمام کرتے تھے۔ اب یہاں پر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو نہیں کیا، تو پھر یہ کیا ہے؟ اصل بات تو یہی ہے کہ انسان نارملی اکثر اوقات میں پاک رہنے کا، وضو سے رہنے کا اہتمام کرے، اکثر اوقات میں۔ یہاں تک کہا گیا ہے کہ وضو پر وضو کرنا بھی فضیلت ہے، یہاں تک کہا گیا ہے سونے کے وقت میں وضو کر کے پاکی کی حالت میں سو، یہ بھی فضیلت والا عمل ہے۔ تو پاک رہنا اتنا زیادہ پسندیدہ عمل ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھی ایسا اس لیے کیا تاکہ لوگوں کو یہ سمجھ میں آئے کہ ایسا کرنا واجب یا ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا ناغا، کبھی بھی ناغا کیے بغیر اتنی پابندی سے پیشاب کے بعد وضو کریں اور پھر پاک رہنے کی فضیلت بھی بیان کرتے رہیں، تو پھر امت کے لیے وہ حکم ضروری ہو جائے گا۔ جیسا کہ نماز تراویح کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن باجماعت نماز تراویح پڑھائی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم باضابطہ مسجد میں آ کر نماز تراویح پڑھانا آپ نے چھوڑ دیا، مستقل اہتمام سے نہیں۔ فرمایا صحابہ جس شوق سے جوق در جوق جماعت میں شامل ہو رہے تھے، اگر میں اسی طرح عمل جاری رکھتا تو سب کے اوپر وہ عمل فرض ہو جاتا، ضروری ہو جاتا، اس لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ مانے تراویح جماعت سے پڑھنا رمضان میں سنت تو ہے، لیکن فرض یا واجب یا ضروری نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا۔ تو یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی کوئی عمل کو چھوڑتے ہیں تو امت کو مسئلہ بتلانے کے لیے کہ جو پہلے کر رہے تھے وہ کرنا ضروری نہیں ہے، اچھی چیز ہے کر لو بہتر ہے، لیکن نہ کریں تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، جیسا کہ اس حدیث میں یہ بات کلیئرلی آ گئی۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے، صحیح حدیث کے اندر، جس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب سے فارغ ہوئے، اس کے بعد کچھ لمحوں کے بعد وہاں سے آپ کوئی چیز کھانے کے لیے تشریف لے گئے اور آپ تناول فرما رہے تھے، تو کسی نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول آپ وضو نہیں کریں گے کیا؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کوئی نماز پڑھنے کا ارادہ تھوڑا ہی کر رہا ہوں کہ وضو کروں، مجھے تو کوئی چیز کھانا ہے۔ تو اس حدیث سے بھی یہ دو باتیں معلوم ہوئی، ایک پیشاب جب بھی پیشاب کرے تب تک وضو کرنا ضروری نہیں ہے، استنجا تو کرنا ہے، پاکی تو لینا ہے، پاکی حاصل کرنا ہے پیشاب والی، مگر کیا اس کے بعد وضو کرے فرض ہے واجب ہے؟ فرمایا نہیں، ضروری نہیں ہے۔ دوسری چیز، کوئی چیز کھانے کے لیے بھی وضو کرنا ضروری نہیں ہے۔ بعض لوگ اس کو بھی بہت ضروری سمجھتے ہیں کہ کوئی چیز کھانے سے پہلے بھی وضو ہونا چاہیے، تو یہ بات بھی معلوم ہو گئی۔ تو بہرحال بنیادی بات یہ معلوم ہوئی پوائنٹ کی کہ پیشاب کرنے کے بعد ہمیشہ وضو کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اب مسئلے کے طور پہ عقیدے کے اعتبار سے یہ سمجھتا ہے کہ ضروری نہیں ہے، مگر پریکٹیکل میں وہ ہمیشہ باوضو رہنے کی عادت بناتا ہے، اچھی چیز ہے، بنائیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، مگر ضروری کا عقیدہ، واجب کا عقیدہ اور ضروری سنت مؤکدہ کا عقیدہ نہ رکھے، ٹھیک ہے نا؟ یہ بات اس حدیث کا مقصد ہوئی۔ دوسری بات اس سے یہ معلوم ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اگر میں کرتا تو ضروری ہو جاتا، مطلب جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ورڈز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، آپ کا ارشاد حجت ہے اور دلیل ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی دلیل ہے، عمل بھی حجت ہے، کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام عملاً کر کے بتلاتے ہیں تو وہ بھی امت کے اوپر ضروری ہو جاتا ہے، جبکہ آپ بلا ناغہ کسی چیز کو کریں تو وہ سنت مؤکدہ ہو جاتی ہے، لازم سنت ہو جاتی ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال بھی حجت ہیں۔ قرآن امت کے لیے حجت ہے ہی، قرآن کی تشریح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اقوال اور اپنے اعمال سے کی ہے، تو حدیث اور سنت بھی ہمارے لیے حجت ہے اور دلیل ہے۔ یہ بات بھی اس کے ذریعے سے معلوم ہوئی، ٹھیک ہے نا بھائی؟ بڑی اہم بات معلوم ہوئی ہے۔ الغرض آج کے درس حدیث میں بنیادی طور پر جو بات بتلائی گئی وہ یہ۔ اچھا، ایک اور چیز اس میں یہ معلوم ہوتی ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے پانی لے کر کھڑے ہوئے، تو معلوم یہ ہوا کہ دوسروں کی خدمت کرنا بھی باعث ثواب ہے۔ وہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور صحابہ کرام کیوں خدمت نہیں کرتے؟ صحابہ کرام نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر اپنا گھر بار وطن سب چھوڑ دیے تھے، وہ مال جائیداد وغیرہ، اتنی خدمت تو ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی، بلکہ سعادت کی چیز تو وہ سمجھتے ہی تھے، وہ کرنا اپنے لیے ضروری سمجھتے تھے۔ باقی اس سے یہ بھی مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بڑے ہیں، کوئی نیک ہیں، ان کی خدمت، مثلا ماں باپ ہیں، اپنے ماں باپ کی خدمت، یا اسی طریقے سے نیک صالح لوگوں کی خدمت، اولیاء کی، اکابر کی خدمت بھی اپنے پاسبل حد تک اگر کوئی کرتے ہیں تو اچھی بات ہے، بڑوں کی خدمت کرنا چاہیے۔ اسلام میں یہ تعلیم ہے کہ جو شخص بڑوں کی عزت اور تعظیم نہ کرے اور چھوٹوں پر شفقت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نوجوان کسی بوڑھے کی خدمت صرف اس لیے کرتا ہے کہ وہ بوڑھے ہیں، ان کے بال سفید ہیں، تو فرمایا وہ نوجوان کے بوڑھے ہونے کے وقت میں اللہ تعالیٰ ایسوں کو متعین کر دیں گے کہ وہ لوگ اس نوجوان کی خدمت کریں گے۔ تو فضیلت والے اعمال، ایک چیز یہ بھی معلوم ہوئی، خدمت کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ الغرض آج کے درس حدیث میں یہ بات آئی ہے، نمبر 1، پیشاب کرنے کے بعد ہمیشہ نماز پڑھنے کا ارادہ نہیں ہے، قرآن پڑھنے کا ارادہ نہیں ہے، پیشاب سے فارغ ہوئے تو جب پیشاب سے فارغ ہوئے تب تک وضو کرنا ضروری نہیں ہے۔ نمبر 2، نماز پڑھنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنا ہے تو اس کے لیے وضو ضروری ہے، ہاتھ میں لے کر قرآن کی تلاوت کرنا ہے، اس کے لیے وضو ضروری ہے۔ نمبر 3، اگر کوئی شخص ضروری نہ سمجھ کر ہمیشہ پاک رہنے کا اہتمام کرے، وضو سے رہنے کا اہتمام کرے، اچھی چیز ہے، فضیلت والا عمل ہے۔ نمبر 4، قرآن کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں بھی حجت ہیں، دلیل ہیں۔ نمبر 5، خدمت کرنا چاہیے، اپنے آپ کو اپنے سے بڑوں کی، علم میں بڑوں کی، عمر میں بڑوں کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرنا چاہیے۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو احادیث سے معلوم ہونے والی ان قیمتی باتوں کو سامنے رکھ کر عمل کی باتوں پر عمل کرنے، بچنے کی باتوں سے بچنے اور عقیدے کی باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و